ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو دا چینل مسٹک ٹیرو۔ یہ نئی پکا کارڈ ریڈنگ ہے اور اس ریڈنگ میں سب سے پہلا جو کویشچن سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے یا سب سے زیادہ جس ریڈنگ کی ریکویسٹ آتی ہے وہ کرنٹ فیلنگس کے حوالے سے ہوتی ہے۔ سو میرے پاس ایز یوزول 3 یہاں پہ یہ بیسیکلی شیلز ہیں، سی شیلز، سیپیاں جو ہوتی ہیں، اور ایک ڈیک ہے۔ تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ اپنے آپ کو پرسکون کریں، سب سے پہلے گہرے سانس لیں اور یونیورس کو ریکویسٹ کریں کہ آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ملیں، اور پھر ان کے اوپر فوکس کریں کہ آپ کا جواب ان میں سے کس ریڈنگ کے اندر ہے، وہ کون سی ریڈنگ ہے جو کس شیل کے ساتھ میں ایسوسیٹ کروں گی، اور وہ ریڈنگ جو ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے۔ اور چاہیں تو آپ یہاں پہ ریڈنگ کو روک لیں، کانسنٹریٹ کریں، ریلیکس کریں، سب سے پہلے کانسنٹریٹ کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ہائر سیلف سے پوچھیں، اور پھر جو ہے وہ آپ یہاں پہ چوز کریں کہ آپ کو ایگزیکٹلی کون سی ریڈنگ دیکھنی ہے۔ جون سی ریڈنگ آپ کو دیکھنی ہے وہ اس کی جو ٹائم لائن ہے یا ٹائم سٹیمپ ہے وہ آپ ڈسکرپشن باکس سے دیکھ سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ سٹارٹ کروں گی فرسٹ ریڈنگ سے۔ ان سب شیلز میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، رنگ ایک جیسا ہے تاکہ رنگ کی وجہ سے آپ کو کوئی اٹریکشن وغیرہ نہ فیل ہو، تھوڑا شیپ میں بس ڈفرینس ہے۔ سو بہت ہی زیادہ فوکس ہو کے آپ کو چوز کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ یہاں پہ ریڈنگ کو روکیں، چوز کریں جس پرسن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی کرنٹ فیلنگز آپ کی طرف کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں یا وہ کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں آپ کی ڈائریکشن میں تو وہ کیا ہے، اوور آل ان کے مائنڈ سیٹ میں کیا ہے آپ کے حوالے سے۔ اور میں یہاں پہ فرسٹ ریڈنگ سٹارٹ کروں گی اور یہاں پہ ان کو میں سائڈ پہ کر دوں گی۔ تو اگر آپ کو پرسن پہ فوکس کرنے پہ مشکل ہو تو آپ جو ہے وہ پکچر جو ہے ان کی وہ اپنے سامنے کھول سکتے ہیں، کویشچن پوچھ سکتے ہیں۔ کارڈز جو ہیں وہ تو میں نے حالانکہ پہلے شفل نہیں کیے، لیکن کارڈز پہلے بالکل جواب دینے کے موڈ میں ہیں۔ اچھا جی، تو سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ والا شیل جو ہے یہ چوز کیا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرسن جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ آپ کے حوالے سے کیا ذہن رکھتے ہیں، کیا فیلنگز ہیں، کیا ایموشنز ہیں، کیا تھاٹس ہیں، کوئی ایکشن ہے یا نہیں ہے، کیا پلاننگ ہے ان کے مائنڈ میں، وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ چونکہ کارڈز جو ہیں وہ بالکل فری اسٹائل ریڈنگ ہوتی ہے، میری فری فال ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی بات سامنے آتی ہے، جیسے بھی بات سامنے آتی ہے اس کو میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو۔ چلیں جی، سب سے پہلے یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ایس آف سورڈز اور 4 آف پینٹیکلز۔ اچھا جی، اب پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پرسن ہے نا یہ کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ بتانا چاہتے ہیں، کچھ ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے۔ یہ ان کے ایموشنز اور فیلنگز بھی ہو سکتے ہیں، یہ ان کی فائنینشیل سچویشن کے حوالے سے کوئی ڈیفیکلٹی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو یہ دل میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لیکن اب ٹائم ایسا آ رہا ہے جس میں یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور مجھے دوسرے پرسن کو پوری سچویشن جو ہے وہ ایکسپلین کرنی چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا کوئی اور پلان ہو، کسی دوسرے شہر جانے کا، کسی دوسرے ملک جانے کا، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی تک آپ کو نہیں پتہ ہے۔ کوئی بھی ایسا ان کا پلان ہے، کوئی بھی ایسی بات ہے جو کہ ان کے دل میں ہے، ان کے ذہن میں ہے، جس کا ابھی تک آپ کو نہیں پتہ ہے، لیکن اس بات کا چانس ہو سکتا ہے جیسے اگر کوئی شخص جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی چھوٹے ایریا میں رہتا ہے، گاؤں میں، کسی چھوٹے شہر میں، اور کسی اسمال ایریا میں اگر آپ لوگ رہتے ہیں تو یہ پرسن سم ہاؤ یہ بھی پلاننگ کر رہا ہو سکتا ہے کہ یہ کسی بڑے شہر میں شفٹ ہونا چاہ رہا ہے، اور اب اس طرح کی کوئی بھی بات ہے، وہ کیا بات ہے وہ ہم آگے پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو کارڈ ہے وہ ہے میرے پاس نائٹ آف پینٹیکلز کا اور 7 آف کپس کا۔
اچھا ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے، جیسے جیسے کارڈز نکلتے ہیں نا سچویشن فردر کلیئر ہوتی چلی جاتی ہے. ایک یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، واٹ ایگزیکٹلی دے آر فیلنگ اباؤٹ یو، ہاؤ مچ دے فیل فار یو، لیکن بتا نہیں پا رہے ہیں. اس کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک یہ ان کو دو باتیں ہیں، ایک یہ ان کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا، اور ایک ان کو یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، یو ہیو سو مچ ان یور پلیٹ، تو کیا آپ ان کو کوئی پازیٹیو رسپانس دیں گے یا نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی گھوم پھر کے بعد وہیں آ جاتی ہے کہ آپ اپنے لیے انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہو، اور آپ کو جب تک یہ بات محسوس نہیں ہو جاتی کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ مجھے کنفرم یس ہی کہے گا، تب تک آپ اسٹیپ نہیں لینا چاہ رہے ہوتے ہو. تو یہ پرسن بھی یہاں پہ اس قسم کی سچویشن کے اندر ہے کہ جب تک گارنٹیڈ بات ان کو نہیں پتہ چل جاتی یہ آگے موو نہیں کرنا چاہ رہے. اچھا جی، اس کے بعد ہے پیج آف سورڈز اور کنگ آف کپس. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ موو نہیں کرنا چاہ رہے اور یہ کوئی آپ کو بات کہنا نہیں چاہ رہے، بتانا نہیں چاہ رہے. ان کارڈز میں بھی یہی بات ہے کہ یہ پرسن جو ہے کنٹینیوسلی آپ کو آبزرو کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہوں، ایک جگہ پہ پڑھنے جاتے ہوں اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں، ایک اسٹریٹ کے اوپر رہتے ہوں، ایک کالونی میں رہتے ہوں. کوئی ایسی بات ہے جہاں پہ یہ پرسن جو ہے آتے جاتے آپ کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا آپ کا موڈ ہے کس طرح کا. اور نہ صرف آبزرو کر رہے ہیں بلکہ رائٹ مومنٹ کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کو ایکشن لینا ہے. وہ ایکشن کیا ہے؟ وہ ایکشن بیسیکلی میرے حساب سے اپنی فیلنگز اور ایموشنز کا اظہار ہے. اور کیونکہ کنگ آف کپس کی موجودگی مجھے یہاں یہ بتا رہی ہے کہ یہ پرسن جو ہے بہت زیادہ ڈیپ ایموشنز ہیں ان کے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اچھا جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ ڈیپ ایموشنز ہیں تو نیچرلی وہاں پہ نا کچھ انسیکیورٹی کہہ لیں اور کچھ نیڈ آف کانفرمیشن آٹومیٹیکلی آ جاتی ہے. اکثر لوگ جو کہ جن کے ایموشنز بہت زیادہ ڈیپ ہوتے ہیں وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ کیا دوسرا شخص بھی اتنا ہی ڈیپلی فیل کرتا ہے یا صرف میں ہی اتنا زیادہ فیل کر رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہوتا ہے ان کے سامنے، جو کہ ان کو کوئی بھی ایکشن لینے سے، کوئی بھی چیز کہنے سے، کوئی بھی بات کرنے سے روک رہا ہوتا ہے. اور یہاں پہ پیج آف سورڈز اور کنگ آف کپس جو ہے وہ یہی بات جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرسن جو ہے یہ کنٹینیوسلی نہ صرف آپ کو دیکھ رہے ہیں بلکہ اس موقع کے انتظار میں ہیں کہ کب رائٹ مومنٹ ہو اور کب وہ ایکٹ کریں. لیکن جب تک وہ رائٹ مومنٹ نہیں ہے تب تک یہ اپنے ایموشنز کو ہولڈ کیے ہوئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے ٹو آف سورڈز اور ججمنٹ. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ یونیورس کی طرف سے تھوڑا سا یہاں پہ ہنٹ ہے کہ چاہے اچھا یہ بھی ہے کہ یونیورس نے اس پرسن کو بھی آئیڈیا دے دیا ہوا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو بتایا جا رہا ہے یا آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے، اس پرسن کو بھی یہ آئیڈیا ہے قدرت کی طرف سے کہ چاہے آپ جتنا مرضی چیزوں کو روکیں اور یا ڈیلے کریں یا انتظار کریں رائٹ مومنٹ کا، بہرحال کرنا آپ نے یہی ہے، بہرحال ہونا یہی ہے. ٹھیک ہے، چاہے جتنی بھی کنفیوژن ہے، چاہے آپ جتنا بھی ٹائم لے رہے ہیں. اچھا اب اس میں نا جو نمبر بہت زیادہ امپورٹنٹ سامنے آ رہا ہے وہ 2 کا نمبر ہے. اگلے جب بھی اب آپ یہ ریڈنگ دیکھ رہے ہیں تو تقریباً 20 days 2 weeks 2 months ایسا ٹائم ہو سکتا ہے جس میں یہ جو ہے نا سچویشن آپ کے سامنے کھل جائے گی، بات سامنے آ جائے گی اور یہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ کہنے پہ، بتانے پہ پش ہو جائیں گے. یہ چاہے جتنا مرضی اس ٹائم کے اوپر ہولڈ کرنے کی مضبوطی سے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، لیکن ججمنٹ کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اگر انہوں نے جلدی خود کوئی ایکشن نہیں لیا تو کچھ نہ کچھ اس طرح کا ڈیولپ ہوگا جہاں پہ یہ بولنے پہ، بات کرنے پہ، بتانے پہ آپ کو مجبور ہو جائیں گے، کسی اور کی وجہ سے یا کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. اور یہ جو انہوں نے 2 آف سورڈ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، اپنے ایموشنز کو، فیلنگز کو، اور ڈر رہے ہیں بتاتے ہوئے، یہ الٹیمیٹلی ختم ہو جائے گا کیونکہ یونیورس اس ٹائم کے اوپر اس موڈ میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں واٹ ایگزیکٹلی دے آر فیلنگ فار یو. تو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ فرسٹ
سی شیل جو ہے, سپی جو ہے, یہ فرسٹ یہ چوز کی تھی. اب میں یہاں پہ ریکارڈنگ روکوں گی, کارڈز کو شفل کروں گی اور نیکسٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کروں گی. چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ریڈنگ. اور یہ والا سی شیل جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ریڈنگ 2 کے اوپر. تو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے پرسن کے اوپر فوکس رہیں اور کویشچن پوچھیں اپنے آپ سے, یونیورس سے, واٹ ایگزیکٹلی دے آر فیلنگ فار یو, کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں, کچھ کرنا ہے, کچھ کہنا ہے, یا خاموشی ہے, کیا ہے آنے والے دنوں میں. ٹائم لیس ریڈنگ ہے, جب بھی آپ دیکھیں گے اس کے مطابق ہی بات جو ہے وہ ہوگی. چونکہ فری اسٹائل ریڈنگ ہوتی ہے اور بالکل اسی ٹائم کے اوپر میں کارڈ نکال رہی ہوتی ہوں, میں نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے ہوتے, سو کیا بات پتہ چلے گی اس کے بارے میں پہلے سے کچھ بھی کہنا جو ہے وہ میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کارڈز اس طرح کے, کسی ریڈنگ میں اس طرح کے کارڈز آتے ہیں کہ کوئی ٹائم کی بات پتہ چل جاتی ہے, بعض میں کوئی سائن کیا پاسبل ہو سکتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ نہیں بھی پتہ چلتا, کیونکہ میں نے یہ انٹینشن سیٹ ہی نہیں کی ہوتی. میں نے صرف یہ انٹینشن رکھی ہوتی ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو ملنی چاہیے وہ آپ کو ملے. چلیں جی, پہلا کارڈ ہے کنگ آف کپس اور ساتھ میں ٹیمپرنس. پہلی بات تو یہ کہ جس پرسن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے اس میں بہت حوصلہ ہے, بہت صبر ہے. میچور ایج کا پرسن ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے, 40 ابو, لیکن سوچ بہت زیادہ رہے ہیں. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سوچتے تو بہت زیادہ ہو, ایکشن کوئی نہیں لے رہے ہوتے ہو, اور ڈیٹیلز بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, کیا کہوں, کیسے کہوں, کس وقت کہوں, تھوڑا انتظار کروں, اور جھجک رہے ہیں. ڈر ہے, کسی قسم کا خوف ہے, جھجک ہے, شائنس ہے کسی قسم کی, کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے مختلف اینگلز جو ہے نا بس وہ مطلب مائنڈ گیم بہت زیادہ چل رہی ہے, اور کچھ جو ہے نا وہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا کچھ کر نہیں رہے ہیں. بظاہر بڑے مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے یا اگر آپ ان کو کہیں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بڑے کنٹینٹ اور بہت پرسکون اور بڑے مطلب سیٹ نظر آئیں گے, لیکن کنٹینیوسلی ان سائڈ دے ہیڈ ایک تھاٹ پروسیس جو ہے نا وہ چل رہا ہے, اور ظاہری بات ہے وہ تھاٹ پروسیس جو ہے وہ آپ کے بارے میں کنٹینیوسلی یہ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد میرے پاس ہے آپ کے لیے نائٹ آف سورڈز اور 6 آف پینٹیکلز. ایک طرف سوچ بہت زیادہ رہے ہیں, لیکن دوسری طرف چاہتے یہ ہیں کہ فوری طور پہ بھاگ کے یہ آپ کے پاس آئیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی سیکنڈ, اور آپ سے پیچ اپ کرنے کے بارے میں ریکویسٹ کریں. ٹھیک ہے, 6 آف پینٹیکلز مجھے یہاں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ریلیشن شپ یا تو آلریڈی مطلب اٹس ناٹ اے برانڈ نیو ریلیشن شپ, آلریڈی ایک فیز جو ہے اس ریلیشن شپ میں ہو چکا ہوا ہے. ایک دفعہ آپ لوگ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر چکے ہوئے ہیں, ایک دفعہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کو جان چکے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے مل چکے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی بوتھ آف یو آر فیلنگ فار ایچ ادر. مطلب ایک پراپر ریلیشن شپ ایک دوسرے کے ساتھ آپ گزار چکے ہیں. لیکن یہ چیز یہاں بتا رہی ہے کہ جیسے کوئی بریک اپ ہوا ہے اور اب جو ہے وہ یہ پرسن جو ہے وہ دوبارہ پیچ اپ کرنا چاہ رہا ہے, اور دوبارہ جو ہے وہ تو ان کو امید یہ ہے کہ یہ جب مطلب چاہتے یہ یہی ہیں کہ کر یہ رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے, چاہتے یہ ہیں کہ یہ فوری طور پہ بھاگ کے آپ کے پاس چل جائیں. سوچ یہ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ بات کریں, کیا بات کریں کہ آپ ان کی بات مان لیں اور آپ کی اور ان کی صلح ہو جائے. جسٹس کا کارڈ ہے اور ڈیتھ کا کارڈ ہے. جو بات ان کے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں, کچھ نہ کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے بریک اپ ہوا ہے یا جھگڑا ہوا ہے یا ناراضگی ہوئی ہے, تو ان کو وہ ٹھیک کرنا پڑے گا, وہ چیزیں کریکٹ کرنی پڑیں گی. جسٹس کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے 3 میجر آرکینا آ چکے ہیں کہ ایک تو یہ ریلیشن شپ
سول لیول کے اوپر ہو سکتا ہے. اٹس ناٹ کہ بھئی کوئی ینگ لوگ ہیں اور آپ کا ایک چھوٹا موٹا فلنگ سا چل پڑا ہے, یہ ایسا نظر نہیں آ رہا, یہ سول لیول کے اوپر ریلیشن شپ نظر آ رہا ہے. سیکنڈلی یہ پرسن جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے, یہ پرسن جو ہے اس نے یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسی حرکت کی ہے جس کو کمپنسیٹ کرنے کی ان کو ضرورت پڑے گی, اور جب تک یہ کمپنسیشن نہیں ہوگی یہ ریلیشن شپ دوبارہ بلٹ اپ نہیں ہوگا. اور ڈیتھ کا کارڈ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں نا وہ کس طرح سے مطلب اینڈ ہوئی ہیں اور اب وہ کیسے ریوائیو ہوں گی. یہ چیز کہ ریلیشن شپ ایک دفعہ اینڈ ہو گیا ہے, یہ چیز ان کے اوپر بہت زیادہ بھاری ہے, اور ان سے وہ برداشت کرنا یا اس بات کو اکنالج کر کے آگے بڑھ جانا وہ ان کو ممکن نظر نہیں آ رہا ہے. اور بہت زیادہ جیسے آپ پریشان ہو جاتے ہو, بہت زیادہ انڈر پریشر ہوتے ہو, اس طرح کی فیلنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ان کے لیے سوری بولنا, منانا, یہ بھی ان کو مشکل لگ رہا ہے, آپ کے بغیر رہنا یہ بھی ان کو مشکل لگ رہا ہے. سو وہ والی صورتحال ہے کہ نہ آگے جایا جاتا ہے نہ پیچھے جایا جاتا ہے. اب کیا کرنا ہے وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اس وجہ سے یہ اس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا جی, نیکسٹ جو میرے پاس کارڈ ہے وہ 2 آف کپس کا اور اسٹار کا کارڈ ہے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ آپ کو منائیں گے تو آپ مان جائیں گے. ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ سوری بولیں گے, ریکویسٹ کریں گے, منانے کی کوشش کریں گے تو سچویشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر آپ ان کی زندگی میں واپس آ جائیں گے تو ان کی زندگی اسٹار بن جائے گی, اور ہر وہ بہترین چیز جو آپ اپنی زندگی میں سوچ سکتے ہو, چاہے وہ اسپرچول لیول کے اوپر ہے, ریلیشن شپ کے لیول کے اوپر ہے, ایک اوور آل بلسفلنس جو ہوتی ہے نا, جب انسان کو زندگی میں ہر چیز ٹھیک لگتی ہے, ہر چیز, ہر خواہش اس کو لگتا ہے کہ بالکل عین مطابق ہے, جیسے میں کرنا چاہتا ہوں بالکل ویسے ہے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ آپ کو منا لیں تو یہ میکسیمم ہیپینس کی کا جو فیز ہے, یا میکسیمم ہیپینس کی جو کیا کہنا چاہیے فیلنگ ہے, یہ گین کر سکتے ہیں, اس میں جا سکتے ہیں, اس ساری سچویشن کو بالکل ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. اور وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب یہ آپ کو اپروچ کریں گے, یہ آپ کو ریلیشن شپ کی دوبارہ سے آفر کریں گے. یہ ریلیشن شپ کی آفر کب ہوگی؟ جب یہ آپ سے سوری بولیں گے, چیزوں کو ٹھیک کریں گے, اور وہ یہ بہت جلدی کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے وجہ سے کہ آپ شاید انکار کر دیں, اور کس طرح سے میں سوری بولوں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پرسن میں ایگو بہت زیادہ ہو, اور وہ ایگو جو ہے وہ بھی ان کو آگے نہیں آنے دے رہی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سوشل پریشر ہو ان کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ آپ کی طرف نہیں آ پا رہے. ویسے تو یہاں کوئی نظر تو نہیں آ رہا, تھرڈ پارٹی سچویشن تو کوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن جیسے ریلیجیسلی, کاسٹ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں جو کہ سوشلی آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈانٹنگ ہوتے ہیں, اور آپ ان کو اگنور نہیں کر پا رہے ہوتے ہو, یا ان سے فائٹ بیک نہیں کر پا رہے ہوتے ہو. لیکن ڈیپ ڈاؤن جو سچویشن ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ مر رہے ہوتے ہو اس پرسن کے بغیر, جس کو سم ہاؤ خود ہی آپ نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہوا ہے. تو یہ جن لوگوں نے یہ والا سی شیل جو ہے وہ چوز کیا تھا ریڈنگ نمبر 2 پہ, میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ پرسن جو ہے سو ڈیسپریٹ ٹو کم بیک ٹو یو. لیکن چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے, سو آپ کو بھی انتظار کرنا چاہیے جب تک یہ واپس آتے ہیں, سوری کرتے ہیں, مناتے ہیں, پھر آپ کو کوئی بھی بات کرنی چاہیے. تب تک آپ بھی حوصلے سے بیٹھیں. تو نیکسٹ ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں. یہاں پہ میں ریکارڈنگ روک کے کارڈ شفل کروں گی اور پھر نیکسٹ ریڈنگ. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. تھرڈ ریڈنگ سی شیل یہ والا ہے, ٹھیک ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے آپ لوگوں کے لیے. وہ تمام لوگ جنہوں نے تھرڈ آپشن کو اس سی شیل کے اوپر فوکس کر کے پرسن کے بارے میں سوچا اور کویشچن جاننا چاہا کہ آپ کا پرسن جو ہے وہ آپ کے بارے میں کیا فیل کر رہا ہے, کیا سوچ رہے ہیں, کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں, یا کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے, کیا ہے ان کے مائنڈ میں آپ کے حوالے سے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارڈز ڈرا کروں گی میں. سو لیٹس سی. یہ ایک ٹائم لیس ریڈنگ ہے, سو جب بھی آپ دیکھیں گے اس کے مطابق ہی انفارمیشن جو ہے وہ ہوگی. اچھا جی, سب سے پہلا کارڈ جو ہے 3 آف سورڈز کا کارڈ ہے اور نائٹ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. بات جو ہے وہ 2 ڈائریکشنز میں جا سکتی ہے.
یا تو یہ ہے کہ آپ نے اس پرسن کو ہرٹ کیا ہے اور آپ لوگوں کا کوئی بریک اپ ہوا ہے یا کوئی کانورسیشن اس قسم کی ہوئی ہے کہ جس کے بعد یہ پرسن ہرٹ ہے اور یہ موو اوے کرنا چاہتے ہیں آپ سے، کہیں دور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ان سے آگے بڑھا بھی نہیں جا رہا۔ وائس ورسا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپ کو کچھ کہا ہے جس کی وجہ سے آپ ہرٹ ہیں، اور اب یہ آپ کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں لیکن واپس نہیں آ پا رہے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یا کیا بات کہنی چاہیے، اور کیا آپ ان کو ایکسکیوز کر دیں گے تو آئیں گے تبھی یہ آئیں۔ تو ایک قسم کی یہ کوئی نہ کوئی سائن اور ہنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں واپس آنے کے لیے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ وائس ورسا ہو سکتی ہیں، آپ کی طرف سے بھی ان کی طرف سے بھی۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ میرے پاس کارڈ ہے 10 آف سورڈز اور کنگ آف وانڈز کا کارڈ ہے۔ 10 آف سورڈز ڈیفینیٹلی، اور وہ بھی 3 آف سورڈز کے نیچے ایک کمپلیٹ بیٹریل کی بات جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ آ کے سچویشن جو ہے نا وہ مزید اس اینگل کے اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ پرسن جو ہے اس نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، یہ اور آپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس میں بیٹریل بھی ہو سکتا ہے، کوئی جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، کوئی کسی قسم کی بات ہے، کوئی اس قسم کی لینگویج استعمال کی گئی ہے جو کہ بہت زیادہ پینفل تھی، اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ تو اب یہ کنگ آف وانڈز کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ناؤ دس اگین وہی بات جو کہ یہاں پہ تھی کہ پہلے تو یہ ہوا کہ بریک اپ ایک ہوا اور یہ پرسن جو ہے نا وہ سوچ رہا تھا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا ہے، آئی شوڈ گو بیک۔ ان کارڈ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس پرسن کو یہ اندازہ ہوا کہ خالی ہارٹ بریک نہیں ہوا، ایک بیٹریل ہو گیا ہے۔ مطلب تھوڑا جب پہلے لیٹ سے کہ آج کے دن میں اگر ایک ایونٹ ہوا ہے اس قسم کا جو کہ 3 آف سورڈز اور اس سے ریپرزینٹ ہو رہا ہے، تو جیسے جیسے ٹائم گزرا، کچھ دن، ہفتہ، 10 دن گزرے، تو یہ پرسن جو ہے نا اس کی ریئلائزیشن جو ہے نا وہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آپ کا صرف ہرٹ نہیں ہوئے ہیں بلکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ بری قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو کہ بیٹریل کی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، اور ان کی پوزیشن میں بھی فرق آیا ہے۔ پہلے اگر یہ سوچ رہے تھے کہ اچھا مناؤں، کروں، جاؤں، تو اب جو ہے وہ کنگ آف وانڈز کا کارڈ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دس پرسن از ناؤ سیریسلی تھنکنگ ٹو ٹیک اے اسٹیپ ٹوورڈز یو۔ تو ایک طرف ان کی کلیئرٹی جو ہے وہ ان کو بڑھ گئی ہے کہ بھئی ہاں واقعتاً غلط ہوا ہے، اور جتنا ہوا ہے وہ بہت زیادہ غلط ہو گیا ہے، اور دوسری طرف وہ جو رکے ہوئے تھے نا کہ جانا چاہیے، کب جانا چاہیے، کیا اس کے بارے میں جو ہے نا وہ سیریسنس نظر آ رہی ہے کہ نہیں فوری طور پہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ سو نیکسٹ کارڈ میرے پاس جو ہے وہ 3 آف پینٹیکلز اور 2 آف سورڈز کا کارڈ ہے۔ یہ پرسن ایک طرف یہ محسوس کر رہا ہے کہ آپ کی جو جگہ تھی ان کے دل میں وہ بہت زیادہ مضبوط تھی، یا آپ لوگوں کا بانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کلوزلی نٹ بانڈ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کسی ایک جگہ پہ کام کریں، کسی ایک جگہ پہ پڑھ رہے ہیں، کسی ایک جگہ پہ جاتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ایسا جہاں پہ کنٹینیوسلی ایک دوسرے کو انسان دیکھتا ہے یا انٹریکشن ہوتی ہے، لیکن انٹریکشن ہو نہیں رہی ہے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور ٹوٹلی جو ہے نا وہ کلوزڈ آف ہے، اور کوئی ایک پرسن یا اب دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے۔ ایون اگر آپ لوگ ایک جگہ پہ کام بھی کرتے ہیں یا کام کے حوالے سے ملاقات بھی ہوتی ہے تو بھی وہاں پہ بالکل کانورسیشن جو ہے نا جیسے ہولڈ ہو گئی ہوگی، بات چیت بالکل بند ہو گئی ہوگی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں، چونکہ یہاں پہ کنگ آف وانڈز ہے اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی پروفیشنل قسم کی نیڈ ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، اور ان کو لگتا ہے کہ ورک پلیس کے اوپر آپ کا اور ان کا کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ اس سے زیادہ چونکہ کنگ آف وانڈز ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایموشنل ڈیپتھ کی بات ہے کہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ان کا جو بانڈ تھا وہ بہت مضبوط تھا، اور اب بات چیت نہیں ہو رہی اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سو بات جو ہے وہ 3 آف وانڈ سے 6 آف وانڈس پہ 3 آف پینٹیکل سے 6 آف پینٹیکلز پہ آ گئی ہے کہ
جو ڈیپتھ ہے ریلیشن شپ کی جو ڈیپتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور یہ پرسن سم ہاؤ چاہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کو دوبارہ ایکسیپٹ کر لیں، دوبارہ گلے لگا لیں، دوبارہ مان جائیں، دوبارہ ریلیشن شپ میں آنے کا موقع دیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ 9 آف وانڈس کا کارڈ جو ہے نا، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے حوالے سے ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو انہوں نے اتنا زیادہ ڈیمیج کیا ہے کہ آپ شاید ان کو موقع ہی نہ دیں بات کرنے کا، آپ شاید ان کو چانس ہی نہ دیں کہ یہ کوئی بات آپ کو کہہ سکیں، سوری بول سکیں، ایکسپلینیشن دے سکیں کسی قسم کی. اور ساتھ میں یہ بھی بات ایک ہو سکتی ہے کہ چونکہ کافی دنوں سے کانورسیشن نہیں ہوئی ہوگی آپ لوگوں کی، وہ بھی چیز جو ہے نا اب ان کو مشکل لگ رہی ہے کہ اوہو بات کہاں سے شروع کی جائے. ایک جیسے لفظ منہ میں اٹک رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھی بولتے ہوئے تھوڑا اٹک رہی ہوں میں بھی. تو یہ والی فیلنگ جو ہے نا وہ اس پرسن کی ہو سکتی ہے کہ کہاں سے بات شروع کی جائے اور کیا بولا جائے اور کیسے منایا جائے اور کس طرح سے سچویشن. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب چاہے آپ نے کتنی بھی زیادتی کی ہو، لیکن معافی مانگ لینا اور دوسرے کے سامنے جھک جانا، ٹھیک ہے، یہ باتیں جو ہے نا یہ بہت زیادہ ایگو کو دبانے والی ہوتی ہیں، اور اکثر لوگ 99% لوگ اس میں فیل ہوتے ہیں. لیکن 6 آف پینٹیکلز کا کارڈ مجھے یہ بتا رہا ہے دے آر ولنگ ٹو آسک دس سوری فرام یو، اور آپ کسی طرح سے ان کو ایک دوبارہ موقع دیں، ٹھیک ہے، دوبارہ چانس دیں. یہاں پہ 2 بلکہ 3 کارڈز جو ہیں وہ 3 نمبر کے ہیں، 3 آف سورڈز، 3 آف پینٹیکلز، اور پھر یہاں پہ بھی 3 کے فگر موجود ہیں. سو مے بی I'm not 100% sure about that. مے بی کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی سچویشن بھی ہو یہاں پہ کسی طرف سے، ٹھیک ہے، اور یا یہ کہ یہ تھرڈ جو چیز ہے، یہ تھرڈ ویل جو ہے یہ ورک ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، آپ کی کوئی اور انٹینشن کوئی اور دلچسپی ہو سکتی ہے کام پہ کسی اور چیز کے اوپر. تو یہ یہاں پہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ پرسن یہ چاہ رہا ہے کہ آپ ان کے اوپر ذرا تھوڑی سی توجہ دیں. لیکن اب یہ کہیں کس طرح، ٹھیک ہے، وہ کہنا ان کو بہت زیادہ مشکل لگ رہا ہے. سو یہ تھی ریڈنگ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تھرڈ جو ریڈنگ تھی وہ چوز کی اور تھرڈ شیل جو ہے وہ چوز کیا. سو آئی ریئلی ہوپ کہ یہ جو ریڈنگ ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کا بینیفٹ ہوگا. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.